پروفٹ از خلیل جبران۔ قسط نمبر 4۔ پھر ایک قانون ساز نے کہا، ہمارے قانون کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، تم کو قانون بنانے اور عائد کرنے میں کیسا مزہ آتا ہے، مگر تم کو اس کے توڑنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، سمندر کے کنارے کھیلتے ہوئے بچوں کی طرح، جو بڑی محنت سے بڑے شوق کے ساتھ ریت کے گھروندے بناتے ہیں اور پھر ہنس ہنس کر ان کو مٹا ڈالتے ہیں، مگر تم جس قدر گھروندے ہنس ہنس کر توڑتے ہو، اسی قدر زیادہ سمندر تمہارے کھیلنے کے لیے ریت لاتا ہے۔ تم اس ریت سے پھر نئے گھروندے بناتے ہو اور پھر ان کو توڑ ڈالتے ہو۔ سمندر پھر تمہارے لیے اور بہت سی ریت لاتا ہے، اور جب تم اسے اپنے گھروندوں کو توڑتے وقت ہنستے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہنستا ہے۔ مگر ان انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے جن کے نزدیک زندگی سمندر نہیں ہے اور نہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ریت کے گھروندے ہیں، بلکہ جو زندگی کو ایک مستحکم چٹان سمجھتے ہیں اور ان کا قانون گویا سنگ تراش کی ایک چھینی ہے جس سے وہ چٹان پر اپنے وجود معنوی کے نقوش کھودتے ہیں، مگر کتنی جلد وہ اپنے بنائے ہوئے نقوش کو بنا بنا کر مٹاتے ہیں۔ ہر نئے نقش کو سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہے، اور پھر ہر نقش ایک تازہ تر نقش کا محتاج پایا جاتا ہے۔ ان چٹانوں والوں کی زندگی سب سے زیادہ نااستوار ہے۔ وہ دوسروں کو جب اپنے سے مختلف دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے مگر کڑتے ہیں۔ اس اپاہج کا کیا حال ہوتا ہے جو رقص کرنے والوں کو رقص کرتے دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا ہے، اور اس لیے وہ اپنی لنگڑی ٹانگ اور اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ اور اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ کی خوبیوں پر دلیلیں لاتا ہے۔ اس بیل کو کیا کہیے جو اپنے کندھوں کے جوئے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جنگل کے ہرن اور نیل گائے کو قابل تحقیر، آوارہ گرد اور ناکارہ سمجھتا ہے۔ اس بوڑھے سام کا کیا حال ہوتا ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کینچلی نہیں اتار سکتا اور دوسرے نوجوان سانپوں کو کینچلی بدلتے دیکھ کر ننگا اور بے شرم سمجھتا ہے، اور وہ جو ضیافت میں اکثر بن بلائے بھی قبل از وقت آتا ہے اور خوب کھاتا ہے، اور کھانے کھاتے کھاتے تھک کر جب زیادہ کھانے سے معذور ہو جاتا ہے تو اٹھ کر چلا جاتا ہے، مگر کہتا ہے کہ یہ ضیافتیں قباحتیں ہیں اور یہ میزبان قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جن کی ضیافتوں میں لوگوں کے معدے بھاری اور ہضم خراب ہو جاتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے کیا کہوں سوائے اس کے کہ تم بھی سورج کی روشنی میں کھڑے تو ہو، مگر تمہارے چہرے دوسری طرف اور تمہاری پشت سورج کی طرف ہے۔ تم صرف اپنا سایہ دیکھتے ہو، سورج کا چہرہ نہیں دیکھتے، اور وہی سایہ تمہارا قانون ہے۔ تمہارے خیال میں سورج کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ پرچھائیاں بناتا ہے، پھر یہ کیا ہے کہ تم اصل قانون کو جو سورج کے اندر ہے صرف اسی قدر مانتے ہو کہ اس کی پرچھائی کو زمین پر ڈھونڈتے ہو اور اسی پرچھائی کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہو۔ مگر اب میں ان لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں جو سورج کی طرح منہ کر چلتے ہیں، تم کو زمین کی پرچھائیاں کس طرح نہ پکڑ سکیں گی؟ تم جو ہوا کے ساتھ ساتھ اپنی مسافت طے کرتے ہو، تمہارے لیے قطب نما کی حاجت نہیں ہے۔ انسان کے بنائے قوانین کیوں کر تم کو پابند کر سکتے ہیں، جبکہ تم جوئے کو اپنے کندھے سے اتار کر پھینک دو اور کسی شخص کے بنائے ہوئے قید خانے کے دروازے پر نہ جاؤ؟ تم کیوں کسی قانون سے ڈرو اگر تم آزاد ہو کر رقص کرو، اور کسی انسان کی بنائی ہوئی زنجیروں میں نہ الجھو؟ اور کس کی مجال ہے کہ تم پر مقدمہ قائم کرے اگر تم اپنا لباس ظاہر پھاڑ کر پھینک دو، مگر اس کو کسی راہ رو کے راستے میں نہ ڈالو؟ اے اہل عرفہ، تم نقارہ پر کپڑا لپیٹ کر اس کی آواز کو دبا سکتے ہو، تم سارنگی کے تاروں کو ڈھیلا کر کے اس کی موسیقی کو فنا کر سکتے ہو، مگر تمہاری مجال نہیں کہ آسمان کے چکاوک کو حکم دے سکو کہ تو مت گا۔ پھر ایک خطیب نے سوال کیا کہ ہمیں آزادی کے متعلق کچھ بتا۔ اس نے کہا، شہر کے دروازوں پر اور اپنے گھروں کے آتش دانوں کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے میں نے تم کو آزادی کی پوجا کرتے دیکھا ہے، جس طرح غلام اپنے آقا کے روبرو سر عجز جھکاتے ہیں، اور جب وہ ان کو قتل کرتا ہے تب بھی اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ ہاں، مندر کے باغیچے میں اور شہر پناہ کے سائے میں نے ان کو جو تمہاری قوم میں سب سے زیادہ آزاد کہے جاتے ہیں، اپنی آزادی کا غلام دیکھا ہے، اس طرح کہ اس آزادی کا جوا
ان کے کندھوں پر رکھا تھا اور اسی آزادی کی زنجیریں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، اور جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل کے زخم اندر ہی اندر بہنے لگے، اس لیے کہ تم آزاد تو جب ہی ہو سکتے ہو جب آزادی حاصل کرنے کی خواہش کو بھی تم اپنے لیے ایک پابندی اور زنجیر سمجھنے لگو، اور جب تم آزادی کا نام اس طرح لینا چھوڑ دو کہ گویا وہی تمہارے سفر کی منزل مقصود ہو اور وہی تمہاری تمناؤں کی تکمیل ہے۔ بے شک تم اس وقت آزاد ہوگے جب تمہارے دن افکار سے آزاد اور تمہاری راتیں احتیاج اور غم سے خالی ہوں، مگر اس سے بھی آزاد تر تم اس وقت ہوگے جب کہ افکار و آلام تمہاری زندگی سے لپٹے ہوئے ہوں، مگر تم ان سب سے اپنا دامن چھڑا کر گزر جاؤ، اور یہاں قید و بند سے بری اور بے پرواہ، اور کیونکہ تم اپنی رات اور اپنے دن کی پابندیوں سے چھٹکارا پاؤ گے، تب وقت ہے کہ تم ان زنجیروں کو نہ توڑ ڈالو جن سے تم نے آغاز حیات ہی کے وقت اپنی زندگی کے نصف النہار کو باندھ دیا تھا۔ فی الواقع جس کو تم آزادی کے نام سے پکارتے ہو وہ انہی زنجیروں میں سے سب سے زیادہ مضبوط ایک زنجیر ہے، اس کی کڑیاں سورج کی روشنی میں چمکتی ہیں اور وہ چمک تمہاری نظروں کو خیرہ کرتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس کو ترک کر کے تم آزاد ہو سکتے ہو، وہ تمہارے ہی وجود کے چند ٹکڑے ہیں۔ اگر زندگی کا وہ قانون جس کو تم منسوخ کر کے آزاد ہونا چاہتے ہو تو ایسا کرنا غیر منصفانہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس سے آزاد ہو جاؤ تو یہ بھی یاد رکھو کہ وہ قانون تمہارا ہی مرتب کیا ہوا ہے اور تم ہی نے خود اس کو اپنی پیشانی پر لکھا تھا۔ تم محض قانون کی کتابوں کو آگ لگا کر قانون کو نہیں مٹا سکتے، نہ تم اپنے حاکموں کی پیشانیوں کو دھو کر جو کچھ ان پر لکھا ہے اس کو مٹا سکتے ہو، خواہ تم پیشانیوں کے ان نقوش پر ساتوں سمندر بہا دو، اور اگر تم اس بادشاہ کو تخت سے اتارنا چاہتے ہو جو خود مختار، سخت گیر اور ظالم ہے، تو پہلے اس کی فکر کرو کہ اس بادشاہ کا وہ تخت جو تمہارے اندر قائم ہے اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکے، اس لیے کہ کوئی ظالم حاکم اپنی آزاد اور آزادی کی طالب یا آزادی پر فخر کرنے والی رعایا پر حکومت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود رعایا کی آزادی میں ظلم کے عناصر کی آمیزش نہ ہو، اور جب تک کہ خود رعایا کی عزت نفس محکومیت کے عجز اور بے شرمی سے ملوث نہ ہو، اور جب تک کہ رعایا کی یہ بے شرمی حاکم کی حکومت کو تقویت نہ پہنچائے، اور اگر زندگی کا کوئی تردد ہے جس کو تم اپنے سے دور کر دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ تردد کسی دوسرے نے تم پر حاوی نہیں کیا بلکہ خود تم نے اس کو اپنے اوپر عائد کیا ہے، اور اگر کوئی خوف ہے جس کو تم مٹانا چاہتے ہو تو اس کا مقام خود تمہارے ہی دل میں ہے، وہ خوف ہرگز اس شخص کی وجہ سے نہیں ہے جس سے تم خوف زدہ ہو، بے شک سب چیزوں کی آمیزش تمہارے ہی اندر ہے، مطلوب اور نامرغوب، محبوب اور دشمن۔ پھر جب سایہ باقی نہ رہے اور روشنی ہی باقی رہ جائے تب وہ روشنی بھی ایک بلند تر روشنی کا سایہ بن جاتی ہے، اور اس طرح جب تمہاری آزادی اپنی زنجیروں سے آزاد ہوتی ہے تو پھر ایک عظیم تر، بلند تر، کامل تر آزادی کی زنجیریں پہن لیتی ہے۔